اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریئل وائز کے ناظرین السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے اور اس بات کا ثبوت انسان کو اپنی زندگی کے ہر موڑ، ہر سعادت اور ہر لمحے میں ملتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ معجزے نبیوں کے لیے تھے اور نبیوں کے بعد معجزات کا سلسلہ ختم ہو گیا، مگر خدا ابھی بھی اپنے محبوب بندوں کی مشکل وقت میں غیبی مدد کرتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ نبی بہترین ایمان والے اور شکر بجا لانے والے تھے، جبکہ عام انسان شکر کے معاملے میں کنجوسی سے کام لیتا ہے۔ فرعون، جس کا اصل نام معصب بن ولید بن ریان تھا، ایک ظالم، جابر اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا معلوم تھا۔ ایک دفعہ سفر پر نکلا تو راستے میں اس کا سامنا ہامون سے ہوا۔ دونوں کی دوستی ہوئی اور گہری ہوتی گئی۔ سفر جاری رہا اور وہ دونوں ملک مصر میں پہنچے اور آگے سفر کا ارادہ ترک کر دیا۔ فرعون کے دل میں خدائی کا شوق پیدا ہوا تو اپنے دوست ہامون سے اس بات کا تذکرہ کیا اور پھر اسی کے مشورے سے لوگوں کی نظر میں معتبر ہونے کے لیے اس نے لوگوں کو مدد کرنے کی ٹھائی۔ ملک مصر کے بادشاہ سے دروغی مقبرے کی ملازمت لی۔ کرشمہ قدرت کہ اسی سال وبائی مرض پھیلنے کی وجہ سے ہزاروں لوگ اپنی جان سے گئے۔ ظالم فرعون نے ہر لاش کے بدلے 1 دینار سونے کا لینا شروع کر دیا اور اسی طرح اس نے بہت پیسہ جمع کیا۔ بادشاہ مصر نے اس پیسے کے عوض اسے پورے شہر کی دروگی دے ڈالی۔ چند عرصے کے بعد وزیر مصر وفات پا گیا۔ بادشاہ فرعون کے کام سے بہت خوش تھا، اس لیے اس نے مصر کی وزارت فرعون کے حوالے کر دی۔ لوگوں کے دل میں جگہ بنانے کے لیے فرعون نے مصر کے تمام لوگوں کا 1 سال کا جزیہ اپنے پیسوں سے ادا کیا۔ مزید یہ کہ اگلے 2 سالوں کا جزیہ معاف بھی کروا دیا۔ لوگ فرعون کو پسند کرنے لگے تھے، اس کی عزت بڑھنے لگی، لوگوں کی زبان سے اس کے لیے دعائیں نکلنا شروع ہو گئی۔ کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ بادشاہ مصر وفات پا گیا۔ 3 دن کے سوگ کے بعد سب کو نئے بادشاہ کی تلاش شروع ہو گئی۔ تمام لوگ دربار میں اکٹھے ہوئے کیونکہ بادشاہ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ چنانچہ فرعون کی لوگوں کے دل میں عزت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ اسے بادشاہ بننے پر کسی نے بھی اعتراض نہ کیا۔ بادشاہت ملتے ہی فرعون کے تکبر کے شعلے آگ پکڑنے لگے۔ خدائی کی ہوس اور لوگوں کے سروں کو اپنے قدموں میں جھکا دینے کی خواہش اتنی بڑھ گئی کہ مذہب یوسف یعقوب کو لوگوں کے قلب سے نکالنے کے لیے فرعون نے ملک مصر میں تدرس و تدریس کے عمل کو نہ صرف رکوا دیا بلکہ اس کو جاری رکھنے والے کو واجب القتل قرار دے دیا۔ جان بچانے کے لیے لوگوں نے تدرس کیا چھوڑا، ان کے ہاتھ سے خدائی بزرگی کی رسی چھوٹ گئی۔ لوگ اپنے مذہب سے بیکار ہو گئے، کسی کو خدائے برحق یاد نہ رہا، حق کی جگہ باطل لینے لگا۔ مذہب یوسف یعقوب کے ماننے والے کم ہونے لگے۔ فرعون نے بتوں کی پوجا کو عام قرار دے دیا۔ بنی اسرائیل کی قوم اپنے مذہب پر قائم رہی، مگر قوم قطبی نے بتوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ 40 سال کے عرصے کے بعد فرعون نے تمام بت تڑوا ڈالے اور خود کو خدا بنا لیا۔ بنی اسرائیل نے فرعون کو خدا ماننے سے انکار کیا تو انہیں طرح طرح کی اذیتیں دینا شروع کر دیں۔ جن کاموں کو برا سمجھا جاتا تھا وہ سبھی کام بنی اسرائیل کے لوگوں سے کروائے گئے، جبکہ دوسری جانب قوم قبطی کو اعلیٰ مراعات سے نوازا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ خوش خبری سنا دی کہ انہی میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو فرعون کے مظالم کے خلاف کھڑا ہوگا اور ملک مصر کو ظالم فرعون سے نجات دلائے گا۔ ادھر فرعون نے خواب دیکھا کہ 2 درخت عالم بالا میں گئے تو پھر سارے عالم اس کے زیر سایہ ہو گیا۔ صبح ملک مصر پر بیداری ہوئی تو فرعون نے سبھی حکیموں، دانشوروں اور جادوگروں کو بلایا اور ان سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ آخر سبھی لوگوں نے متفقہ طور پر فرعون کو اس کے دیکھے گئے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ قوم بنی اسرائیل سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کا خاتمہ کر دے گا، جو تمہاری مملکت میں ایک خدا کا پیغام لائے گا، یہاں تک کہ کل ملک و میراث و نعمت اس کے پاس ہوگی۔ فرعون نے خواب کی تعبیر سنی تو اسے اپنا تخت و تاج ہاتھ سے نکلتا دکھائی دیا۔
کہ مملوک کے پیر اکھڑنے لگے تھے۔ خدائی کا دعویٰ دار خود کا مذاق بننے سے خوف کھاتا تھا۔ ظلم کی چکی نے پھر سے چلنا شروع کیا۔ حکم فرعون لوگوں پر قہر بن کر گرا۔ کتاب وقت کے اوراق پر ظلم کی ایسی داستان لکھی گئی کہ جسے پڑھ کر پتھر بھی پگھل کر بہہ جائے۔ بلکہ مصر میں جہالت نے پر پھیلائے۔ فرعون کے حکم سے بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہونے والا ہر نو لود موت کے گھاٹ اتار دیے جانے لگے۔ لوگوں کی آہیں سسکیاں فرعون کے تخت تک نہ پہنچ پاتی تھیں، مگر ان سسکیوں نے عرش کا دروازہ ضرور کھٹکا دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مظلوم کی بد دعا جو ظالم کے حق میں ہو بادلوں کے اوپر اٹھا لی جاتی ہے، آسمانوں کے دروازے اس دعا کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تیری امداد ضرور کروں گا اگرچہ کچھ تاخیر ہو۔ رحمت خداوندی جوش میں آئی اور آسمان و زمین نے دیکھا کہ فرعون کے غلام عمران کے گھر اللہ کا نور چمکا، جس کا وعدہ اللہ نے بنی اسرائیل سے کیا تھا۔ ظلم کی کالی رات سمٹی اور نئی صبح کے آفتاب نے 400 روشنیاں پھیلا دیں۔ قہر کے بادل چھٹنے لگے۔ فرعون کی خدائی دا معبود برحق کی جیت ہوئی۔ بنی اسرائیل سے کیا گیا وعدہ آخر جا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک مصر میں آنکھ کھولی۔ کل کائنات نے دیکھا کہ حق کی جیت ہوئی اور باطل کی شکست ہوئی۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، ایک اچھا سا لائک کر دیجئے گا، کمنٹ باکس میں ایک اچھا سا کمنٹ کر دیجئے گا۔ جزاک اللہ۔